بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں لٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں لٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں گاگا گھوڑے دیاں ٹٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں لٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں ایس گنجری دے ویر حسین، ایس گنجری دے ویر حسین، رینی نہ بدھیاں پٹیاں۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ تعالی فی شانہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين، أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ صلوات۔ نہایت ہی معزز و محترم سامعین گرامی قدر، آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف خداوند عالم نے نصیب فرمایا، یہ خالق کا خطاب ہے صاحبان ایمان سے۔ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے اس انسان کے لیے کہ جس کو خالق مومن کہہ کے خطاب کرے۔ ایک بزرگ مفسر ہیں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، تحریر فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء کی امتیں ہیں نا، ما سبق انبیاء کی، کسی نبی کی امت کو خداوند عالم نے مومن کہہ کے خطاب نہیں کیا۔ کبھی یا بنی آدم، یا بنی اسرائیل، یا قوم ہود و یا قوم صالح،
اس قسم کے خطاب ہیں. اگر یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے تو فقط امت محمدیہ کو. اتنا بڑا شرف کہ خداوند عالم کی ذات ایسے لقب سے نوازے جس سے کسی نبی کی امت کو نہ نوازا ہو. اس لقب میں بھی بڑی لذت ہے. جو اس وادی میں رہتے ہیں، قرآن و قرآنیات سے مانوس ہیں، یا ایھا الذین آمنو کے لقب میں ایک خاص لذت ہے. یہی معصوم ہستی جن کی پرسوں شہادت کا دن تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کی سیرت طیبہ میں یہ موجود ہے کہ جب بھی تلاوت فرماتے تھے اور ایسی آیت جس میں یہ الفاظ ہوتے تھے یا ایھا الذین آمنو، معصوم رک جاتے تھے اور عرض کرتے تھے لبیک لبیک لبیک. فرماؤ میرا خالق کیا فرمانا چاہتا. ہم لوگ چونکہ ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں قرآن کی بات عجیب لگتی ہے، ورنہ مولا متقیان کی نگاہ میں صاحبان تقوی کی علامت ہی یہی ہے کہ راتوں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کریں. اور جو لوگ قرآن سے مانوس ہیں، یقین کرو ان کا جہان ہی اور ہے. اور خصوصاً شیعان امیر المومنین علیہ السلام، سوچتا ہوں کہ کس طرح قرآن کے بغیر جی سکتے ہیں، جبکہ سید الانبیاء نے واضح فرمایا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. یقیناً میرے بھائیوں، قرآن سمجھ نہ آئے علی سمجھ آتا ہی نہیں ہے. چونکہ ہم نے کوئی علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کوئی جذبات کے تحت نہیں کیا، حکم خدا سے اقرار ولایت کیا ہے. قرآن نے ہمیں علی علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. بس تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہستی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے. تو میرے بھائیو، آپ پوری انسانیت کو چھان لیں، بعد از پیغمبر خدا سوائے ابو الحسنین کی اور کوئی نہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں. تو پس ہم دروازے امیر المومنین پہ آئے ہیں حکم قرآن سے. اور پھر آخری جو مشہور حدیث من کنت مولاہ فہذا علی مولا، وہ بھی نبی اعظم نے اپنی مرضی سے نہیں، آیت بلغ نازل ہوتی ہے اور پھر حضرت جو ہے اس پیغام کو پریکٹیکل کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، شاید کوئی اور تو سوچے کہ قرآن کے بغیر ہم جی سکتے ہیں، شیعہ علی نہیں جی سکتا. بلکہ آپ خود دیکھیں، معصوم ہستیوں نے اپنی فرمودات کے برحق ہونے کا معیار بھی قرآن مجید کو قرار دیا.
خود فرماتے تھے کہ آئیں گے لوگ جھوٹے گھڑنے والے، وزاعون، بنا بنا کے حدیثیں پیش کریں گے اور پھر نسبت دیں گے معصومین کی طرف۔ مومنین پریشان ہو کے پوچھتے تھے پھر مولا ہم کیا کریں گے؟ فرمایا قرآن جو ہے، ہماری فرمودات جو آپ سنتے ہیں قرآن پہ پیش کریں۔ اگر قرآن تائید فرما دے سمجھ لینا کسی ناطق قرآن نے فرمایا ہے، اگر قرآن تائید نہ فرمائے دیوار پہ مار دینا۔ اتنی عظمت ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ جو کوسوں دور ہیں۔ یقین کرو وہ جو آیت ہے کہ قیامت کے دن پھر سید الانبیاء بھی کہیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے اللہ میری تو اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ حقائق ہیں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم قرآن کو کس لیے پڑھتے ہیں۔ یہی عموماً مردوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، یا جان کنی کا عالم خداوند عالم اس وقت ہماری مدد فرمائے، ذرا مشکل ہو تو پھر سورہ یاسین یا اس قسم کی سور کو پڑھا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید یہاں بھی مؤثر ہے، لیکن میرے بھائی مردوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے ہے۔ برنامہ ہے تیری اور میری زندگی کا، اور پھر او حضرت سے لے کر قیامت تک جتنے مسائل ہیں ان سب کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر کسی میں صلاحیت ہو کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق قرآن کو سمجھ کے اس کی تفسیر کر سکے، ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرنے والا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ خوشنودی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا میرے بھائی، اس آیت میں خداوند عالم کی ذات صاحبان ایمان کے ایک بہت بڑے فریضے کو بیان فرما رہی ہے وہ ذات، اور ارشاد فرمایا کہ صاحبان ایمان تو نے تنہا جنت میں نہیں جانا، اوروں کو لے بھی جانا ہے۔ تیری تکلیف خود اپنی ذات تک نہیں، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس آگ سے کہ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ تصورات اگر ان امور کی طرف لے جائیں میرے بھائی، وہ کیسی آگ ہوگی کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ ہم نے ایسی آگ نہیں دیکھی کہ جو ایندھن کے طور پہ انسان استعمال ہو۔ اور آیات میں غور کریں، قیامت کے منظر کو جو پیش کرتی ہیں، القارعۃ وما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تمہیں کیا پتا وہ قارعہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قارعہ ایک دن ہے
ایسا دن کہ لوگ پتنگوں کی طرح اڑتے ہوئے، فراش یہی پتنگے تتلیاں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ دھنی ہوئی روئی یا اون کی طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے. ذرا تصور تو یہ کرو کیا حالت ہوگی یہ. اور پھر اور مقام پہ فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، اس دن والا زلزلہ بڑا سخت ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس حالت میں بھی اس بچے سے غافل ہو جائے گی. یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی غافل. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ کا حامل خوف کی وجہ سے سخت ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگ تجھے نشے کی حالت میں نظر آئیں گے لیکن انہوں نے کوئی شراب تو نہیں پی. لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی اتنی شدت ہے لوگ ہوش کھو بیٹھیں گے. یہ شاعری نہیں، یہ حقیقت. کب ہے ہم ان امور کی طرف توجہ کریں؟ یقین کرو اگر معاد پہ عقیدہ ہوتا زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا. ایک بزرگ عالم دین کے حالات میں پڑھ رہا تھا، آخری ایج ہے ان کی. کہا گیا حضرت آیت اللہ، اگر آپ کو علم ہو جائے کہ 7 دن کے بعد آپ کی موت ہے، کیا کرو گے ان 7 دنوں میں؟ کسی وسیلہ سے یقین ہو جائے، امام زمانہ ہی بتا دے کہ تو نے 7 دن کے بعد مرنا ہے، 100% یقین ہے، کیا کرو گے؟ فرمانے لگے وہی کروں گا جو اول بلوغت سے کرتا آیا. کس طرح؟ فرمایا جس دن شعور سنبھالا تھا نا، اس دن فیصلہ کیا تھا کہ یوم حساب ہے، وہی کروں گا جس کا کل حساب دے سکوں. پہلے دن سے ہی سنبھل کے قدم رکھا ہے. اب مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، 7 دن کے بعد آئے یا آج آ جائے. یہ معصوم ہستی نہیں، غیر معصوم ہے، عالم دین ہے. تو میرے بھائی جن کو احساس ہوتا ہے حساب کا، وہ حساب کر کے چلتے ہیں. وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر، لوگ ہوں گے پتنگوں کی طرح، پہاڑ ہوں گے دھنی ہوئی روئی یا اون کی طرح. اس دن ہوگا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نظام عادل کا ترازو، وہاں اعمال تولے جائیں گے، جس کا نیکی کا پلڑا وزنی ہوگا وہ ایسی زندگی میں رہے گا جس پہ وہ خود راضی ہوگا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ مقام ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جس کا نیک اعمال کا پلڑا ہوگا ہلکا اور خفیف، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ تمہیں کیا پتا حاویہ کیا ہے؟ یہ سارے جو سوال ہیں یہ اس شے کی عظمت کے لیے ہیں، تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے۔ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، شعلہ ور آگ جو گرم ہے۔ بعض نے حامیہ کا معنی گرم لکھا ہے۔ پوچھا کہ مولا مگر کوئی آگ سرد بھی ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، دنیا کی جتنی آگ ہے آتش کی آگ کے مقابلے میں برف کی مانے، وہاں جانا ہے وہ آگ۔ مومن بچا اپنے آپ کو۔ یہ جو مومن کو خطاب ہے، پتہ چلتا ہے مومن کو بھی اس آگ کا خطرہ ضرور ہے۔ اگر خطرہ نہ ہوتا تو خدا خبردار کیوں کرتا؟ پڑھا ہے میں نے نہج البلاغہ میں ہے، چونکہ ہمیں جو تعلیم یہاں سے دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم تو ڈائریکٹ جائیں گے جنت میں، لیکن جو ہم نے پڑھا ہے معصوم کی فرمودات میں، ڈائریکٹ تھوڑے ہیں، انڈائریکٹ زیادہ ہیں۔ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، اس طرف ہے جنت۔ اور مولا متقیان کا فرمانا ہے ممکن ہے کہ میرا ہی محب ہو اور 3 لاکھ سال عذاب جہنم میں معذب ہونے کے بعد وہ اس لائق بنے کہ علی اس کی شفاعت کر سکے۔ شرائط ہیں شفاعت کی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کہتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ ذاتی پرواز مطلوب مولا نہیں، کسی اور کو لے جانا بھی مطلوب مولا ہے۔ اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وَعَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ، اور عذاب دینے کی ڈیوٹی جن فرشتوں کی ہے ان کے دل میں نرمی کوئی نہیں، بلکہ غلاظ شداد ہیں، سخت مزاج۔ انہیں ترس نہیں آتا کہ وہ بیچارہ مولوی جہنم میں جا رہا ہے، بلکہ مجرم کو عذاب دینا ان کی عبادت ہے، اور وہ عبادت بڑے خلوص نیت سے انجام دیتے ہیں۔ کیا کریں؟ کس طرح بچائیں اہل و عیال کو؟ کی تربیت صحیح کریں۔ کہاں تربیت ہو؟ انہی مدارس میں۔ خدا بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی جائیدادیں دی، وقت دیا، ماحول مہیا کیا کہ علاقے کی مومنین کی اولاد کی تربیت ہو اور وہ جہنم سے بچ جائے۔ لیکن ہم ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں کہ یہاں بھیجیں۔ رونا آتا ہے بینی و بین اللہ کہ لاکھوں کروڑوں خرچ واجبات سے، اور قوم بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں، اور جن کو بھیجا جاتا ہے پھر ان کو بھینگی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ طلبہ پہ تک نہیں پڑتی۔ یہی لوگ جن پہ تیری تک نہیں پڑ رہی، انہی سے کل
تیری قوم کے معالج پیدا ہوں گے۔ اب پیچھے دیکھیں علماء کرام ایسے ہی تھے، خداوند عالم نے انہی سے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو جہاں سے گزر بھی جائیں اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے، اور انقلاب لائے، لوگوں کو توحید سکھائی، رسالت سکھائی، امامت۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں ادھر ہمارے شاگرد تھے جھنگ کے قریب، اس کے والد فوت ہو گئے اور میں وہاں گیا۔ 40 پہ اس کی رسم چہلم تھی اور کچھ میں پڑھنے لگا، ایک بڑی اچھی شخصیت، میں نے نہیں دیکھا تھا پہلے اس کو۔ وہ پڑھتا رہا، میں پڑھتا رہا، سنتا رہا، کچھ روتا بھی رہا، اور مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے وہ مولانا سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو، میرے پاس وقت گاڑی واڑی نہیں تھی کہ اس مولانا کو ہم جھنگ پہنچا دیں گے اپنی گاڑی پہ۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے بھی شکر کیا، بجائے بسوں کے جانے میں گاڑی پہ چلا جاؤں گا۔ یقین کرو اس بزرگ نے، وہ خود ڈرائیونگ کر رہا تھا، میں ساتھ تھا، پیچھے اس کا بیٹا بیٹھا تھا، ایک تنہا جگہ پہ روک کے نا اس نے رونا بھی شروع کیا اور میرے ہاتھوں کو چومنا بھی شروع کیا۔ میں نے کہا خیر تو ہے۔ یقین کرو رو کے کہتے ہیں خدا بھلا کرے اس مولانا محمد حسین کا، رو کے کہنے لگا اور اگر اس کی یہ کتابیں نہ ہوتی تو موصوف فرمانے لگے ہم مشرک ہو کے مر جاتے، گالی کھائی، تبرے برداشت کیے، ابھی تک جاہل قوم ان کو گالی دے کے جنت جانا چاہتی ہے۔ ان علماء نے محنتیں کی۔ آج میں اور آپ اگر کسی علمی محفل میں بیٹھے ہیں، پیچھے لوگوں کی محنتیں، یہ بھی اسی طرح سادہ طالب علم تھے۔ ابھی بھی میرے پاس ان کی قوانین شریعہ پڑی تھی اور میں ویسے کہ اجازت کا مطالعہ کرنے لگا، یقین کرو رونا آ گیا کہ تھوڑی سی مدت میں یہ انسان کہاں پہنچا۔ راجہ لکھتے ہیں کہ قد بلغ مرتبۃ الاجتہاد، 6-7 سال تو کوئی شے نہیں، ہم کتنی زندگی نجف اور قم میں برباد کر کے آ گئے۔ مجتہدوں کے قول کی سمجھ نہیں آتی، یہ تو مجتہدوں کے اقوال کی جرح و قد کر کے معصوم کی فرمودات کو سامنے لے آنے والا انسان، یہ انہی مدارس کی پیداوار ہے۔ خدا کے لیے طالب علموں سے نفرت نہ کرو، وہ سامنے فرمان لکھا ہے میری آنکھوں کے سامنے، طالب علم بنو، عالم دین بنو، یا دونوں کے دوست بنو، چوتھی شے نہ بنو ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ یہ کسی مولوی نے تو نہیں کہا، یہ تو مولے متقیان نے فرمایا ہے، معصومین نے فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھ بھی لیں کہ جو نہ طالب علم ہیں، نہ عالم ہیں، نہ دوست ہیں، ان بدبختوں کی کیفیت کیا ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی ہلاکت ہے کہ غیر اللہ کو اللہ سمجھا جائے، اللہ کے اوصاف کو غیر اللہ پہ منطبق کیا جائے، اس سے بڑھ کے اور ہلاکت کیا ہے۔ یہ کیوں ہوئی ہے؟ چونکہ علم اور علماء سے دوستی کرو، محبت پیدا کرو، اولاد کو بھیجو، چھٹیوں میں بھیج دو، ہاف ٹائم بھیج دو، منتظر بیٹھے علماء کے کوئی آئے، وہاں ہزاروں فیسیں بھی دیتا ہے، اور پھر تربیت بھی کیا ہوتی ہے تو خود جانتا ہے۔
کہ کچھ پڑھ لیتا ہے جو ماڈرن بن جاتا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ رخ کون سا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد کو جدید تعلیم نہ دلوا، بلکہ مجھے ایک ابھی عالم دین قوم سے ایسے تو یہ پچھلے ہفتوں میں ہی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے ہم آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں گئے، حافظہ اللہ قوم سے علماء کے ایک وفد، پاکستانی علماء کا، تو آقا صاحب نے ہمیں 2 وصیتیں کی۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اپنے علاقے میں اختلافی بات نہیں کرنی جس سے غیر کو تکلیف ہو، غیر مذہب کو ایسی بات نہیں کرنی۔ دوسرا، قوم کو متوجہ کرنا ہے کہ ہر شعبے میں پہلا نمبر شیعہ امیر المومنین کا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ہے تو پہلے نمبر والا شیعہ، انجینئر ہے تو پہلے نمبر پہ شیعہ، جتنی ہی پوسٹیں ہیں لیکن پہلے شیعہ اور پھر پوسٹ، پہلے شیعہ پھر پوسٹ، تاکہ جس پوسٹ پہ بیٹھے گا اس کو پتا ہوگا کہ معصوم کی طرف سے میری گردن پہ فریضہ کیا ہے۔ سید الانبیاء، صلوات پڑھیں حضرت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت کی نگاہ مدینہ میں جب بچوں پہ پڑی نا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، ویل لأولاد آخر الزمان۔ حضرت کی نگاہ نبوت ہمارے بچوں پہ آن پڑی، فرمایا افسوس آخری زمانے میں آنے والی اولاد پر کہ جن کی جہنم کا سبب ان کے ماں باپ بن جائیں۔ حضرت کی اخبار غیبیہ سے ہے یہ۔ صحابہ نے تعجب سے کہا، یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین والکافرین، یہ کافر اور مشرک ماں باپ ہوں گے جو اپنی اولاد کی جہنم کا سبب بنیں گے؟ فرمایا نہیں، بل من آبائہم المومنین، یہ مومن ماں باپ ہوں گے اور اپنی اولاد کی جہنم کا سبب بنیں گے۔ مولا وہ کس طرح؟ فرمایا رضو بعرض یسیر من الدنیا ولم يعلموهم الفرائض، اپنی اولاد کے لیے دنیا کے چند ٹکوں پہ تو راضی ہو گئے لیکن اپنی اولاد کو واجب اور حرام کی تمیز تک نہیں سکھائی۔ ظاہر ہے جب وہ سیکھے ہی نہیں ہیں تو عمل کب کریں گے؟ حرام حلال ان کے ہاں مخلوط ہے، بابا جس نے کوتاہی کی ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل کے جہنم جائے گا۔ اولاد پیدا کرنا تو ہدف نہیں ہوتا، اس کی تربیت کرنا بہت بڑا فریضہ ہوتا ہے، خطوط آل محمد پہ اس کی تربیت کرنا ہوتا ہے۔ معاشرے کے سپرد ایک مبلغ مذہب شیعہ دینا ہوتا ہے اور اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ۔ بلکہ اسلام نے تو پیدا ہونے کے بعد کی بات نہیں، اسلام تو کہتا ہے کہ شادی کرنے لگے تو اس وقت غور کر کہ میری اولاد کی ماں کیسی ہو، وہاں سے شروع کر۔ میری طرح جٹ بندے بیٹھے ہو، زمین زرخیز ہوگی تو پھل میٹھا ہوگا، کلر والی جگہ پہ کوئی چیز پیدا بھی ہو جائے تو پھل شور ہوتا ہے۔ اگر مٹھاس کی ضرورت ہے تو زمین زرخیز، محب اہل بیت، مومنہ، المومن کف المومن، میرٹ ایمان ہے۔
یہی ڈھکو صاحب جن کو دنیا نے وہابی کہا، ان کا ایک فتویٰ ہے، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جتنے ہمارے بزرگ علماء ہیں نا مراج اعظام، ان میں اکثر کا فتویٰ یہ ہے کہ شیعہ لڑکی آپ سنی کو بھی دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ متعصب نہ ہو، اس سے عقد جائز ہے۔ لیکن اس وہابی کا فتویٰ کیا ہے کہ مومنہ بچی کا عقد کسی سنی سے جائز نہیں، چاہے متعصب ہے یا غیر متعصب۔ کہتے ہیں مومنہ کا کف مومن ہے، جو علی ولی اللہ کا قائل نہیں وہ مومن کیسا؟ برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا یا اپنی اس غلطی کو نہیں دیکھنا جو میں نے مکالہ ملا ہے کہ مومنہ کو اس کے گلے مڑ دیا ہے کہ جس کو مذہب کا پتہ تک نہیں ہے۔ یقین کرو میرے سامنے کئی ایسے واقعات گزرے، عقد خانی کے لیے گئے، جب پتہ چلا کہ مومنہ بچی کا رشتہ غیر مومن سے ہو گیا ہے، غصے سے باہر نکل گئے، فرمانے لگے حفظہ اللہ کہ یہ محفل نکاح نہیں محفل زنا ہے، میں اس میں بیٹھوں گا بھی نہیں۔ اس کو لوگ کہتے ہیں وہابی۔ اتنی جاہل ہے قوم، بھئی پڑھو تو پتہ چلے ولایت کیا ہے اور صاحب ولایت کون ہوتا ہے۔ کتابیں دیکھو، اثبات الامامت کے اجازوں میں دیکھو، تقریر میں پڑھ رہا تھا وہ مجتہد نجف والا لکھتا ہے کہ آج تک ایسی کتاب اثبات الامامت پہ میں نے نہیں دیکھی۔ پڑھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں وہ حافظ سیف اللہ صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے نماز تو نو پڑھتا تھے وہابی میں، یہ ان کا ایک جملہ۔ ارے بھائیو پہلے پڑھو۔ ایک بڑا جملہ ہے جناب عمار یاسر کے بارے میں کہ عظمت کو سلام۔ جنگ صفین میں ہے یا ظاہراً جنگ جمل میں، اب مجھے اشتباہ ہو رہا ہے کہ ایک تقدس مآب مولا متقیان کی خدمت میں آیا، آکے عرض کرتا ہے مولا آپ بھی ماشاءاللہ سید الانبیاء کے بھائی ہیں، خلیفہ ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اپنے مقابلے میں بھی تو دیکھو نا کتنے صحابہ کبار ہیں، ہم کس طرح ان کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ ان کے خلاف جنگ لڑے۔ یہاں پہ مجھے عمار کی عظمت کا یقین ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں جا تیرے سوال کا جواب عمار دے گا، عمار یاسر۔ عمار کے پاس آ کے اس نے یہی بات کی۔ عمار نے ارشاد فرمایا اعرف الحق تعرف اہلا، پہلے حق کو پہچان پھر اہل حق کا پتہ چلے گا۔ نعرہ حیدری۔ جب نبی نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، خدایا حق کو ادھر پھیرتا جا جدھر علی پھرتا جائے۔ اب شک کی گنجائش رہ گئی ہے کہ جو بھی حق کے مقابلے میں ہے باطل ہے، جو بھی ہو پہلے حق کو پہچانو۔ پتہ ہی نہیں ہے، بس فتوے ہیں جیب میں رکھے ہوئے، فلاں وہابی ہوگی اور فلاں شیعہ مذہب سے نکل گیا۔ ہاں تیرے باپ کا مذہب ہے۔
میرٹھ ہم نہیں ہیں، میرٹھ معصوم ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں عرض کر رہا تھا کہ انہی مدارس سے یہ شخصیات پیدا ہوئی، انہی جیسے سادہ لوگ تھے۔ مولانا محمد حسین صاحب بھی جب مدرسہ میں گئے تھے، یہی میں طالب علم آج میں نے دیکھے تو مجھے وہ زمانہ یاد آیا۔ یقین کرو اور دل سے دعائیں نکلی کہ خدا کرے انہی میں سے کوئی مجتہد پیدا ہو، اور ہوگا انشاءاللہ۔ خدا ان کی زحمتوں کو، جو سادات کرام علاقے کے لوگ مومنین کرام اتنی زحمت کر رہے ہیں اور ایسا ماحول علمی بنا رہے ہیں، تو خدا کرو میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس میں گھاٹا بھی کوئی نہیں۔ مولانا صفدر حسین صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی طالب علم ہوتا ہے نا، اپنے رشتہ داروں میں مالی طور پہ بھی آبرو مند ہوتا ہے۔ وہ اپنا تجربہ بتاتے تھے، کہنے لگے ہم وہ علی پور کے دیہات کے علاقے میں ہیں، وہاں ہمارے کچے کوٹھے ہیں، میں ایک طالب علم بنا ہوں، میری بھی ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی ہے۔ کوئی کاٹا نہیں ہے، یقین کرو ایم اے کر کے ایم اے ہی ہیں، کوئی ملازمت تک نہیں ملتی۔ بھلا ہمارے اس معاشرے میں دیکھو، کوئی پڑھا لکھا ہو اور اس کا مصرف نہ ہو۔ مدارس موجود ہے، مساجد موجود ہیں، ہمیں ملتا کوئی نہیں ہے کہ جو مدرس ہو اور صحیح پیش نماز ہو۔ خداوند عالم نے مالی وسائل بھی دیتی ہے وہ ذات، کیونکہ معصوم نے فرمایا تھا طالب علم کا رزق کا ضامن خصوصی طور پہ خدا ہے، اور جو بندہ بھی خدا کو رازق مانتا ہے وہ حق کی بات کرتا ہے۔ خداوند عالم اب سب کو حج پہ لے جائے۔ اب 1 سال گیا، یہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر مدینہ گئے تو کاروان حرمین والے جو ہے نا، انہوں نے کراچی والے انہوں نے ایک اجلاس بلایا جس میں سارے جو علماء گئے ہوئے تھے پاکستان اور ہندوستان کے کاروانوں کے ساتھ ان کو اکٹھا کیا اور میٹنگ تھی۔ اس میں ایک انڈیا کے عالم دین آئے خطاب کرنے کے لیے، آغا شفا حافظہ اللہ اور میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ اس عالم کی حیات قضائیہ دیکھ کے ہم کو اتنے مطمئن نہ ہوئے کہ جو اس کی بالکل زیرو مشین ٹوپی اور وہ لکھنؤ والا پاجامہ اور سبحان اللہ، پہلے تو ہم نے عجیب کہ یار یہ کیا کرے گا، لیکن سبحان اللہ اس بندے نے جو گفتگو کی حیران رہ گئے ہم۔ کہتا ہے دیکھو ہمارے بزرگ علماء نے ہمیں وہی دین سکھایا ہے جو پیغمبر خدا پہ نازل ہوا تھا، منو ان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ رازق خدا کو مانتے تھے۔ علت اس عالم دین نے بیان کی، چونکہ رازق خدا کو مانتے تھے، دین بھی خدا کا بتاتے تھے، خدا کا بتاتے تھے۔ کہنے لگے کہ آج حالت یہ ہے، مولانا جاتے ہیں جب بانی کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے۔ ظاہر ہے جب بانی کی رضا دیکھی جائے گی تو ثمرات کیا ہونے ہیں۔ بانی کی رضایت کو نہ دیکھ، بانی کے خالق کی رضایت۔ اور جن لوگوں نے ایسا کام کیا ہے خداوند عالم نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا ہے اور آخرت میں کامیاب ہیں وہ لوگ۔ میں لیا گیا چند سال پہلے، پہلی مرتبہ میں گیا وہاں، وہ راجن شاہ مدرسہ میں خمسہ کے لیے مجھے کہا گیا اور میں وہاں گیا۔ یقین کرو علاقے کے دیہاتی لوگ، صبح 7 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، بڑی کثرت سے آتے تھے وہاں دربار راجن شاہ میں، اور تبصرہ کیا کرتے تھے کہ یار وڈے سائیں دے مدرسے دا پرنسپل آئے ہویا، جائیں اس کی زیارت کریں۔ وڈے سائیں سے مراد یہ ڈھکو صاحب تھے۔ یعنی جہاں لوگ لانتے بھیجتے ہیں وہاں وہ بھی تو ہیں جو ان سے منسوب ہو جائے ان کی زیارت کو بھی لوگ ثواب سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کو بچائیں، اپنی اہل و عیال کو بھی آتش جہنم سے بچائیں، حرام حلال کی تمیز دیں، حرام حلال پتہ ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، فقہ اہل بیت توضیح المسائل گھر میں نافذ ہو۔ علماء کے حالات میں پڑھ رہا تھا، ایک جٹ تھا محمد اردبیلی، جٹ اپنی فصل کو پانی دیتا ہے، پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آتا ہے، جلدی سے اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہے، جب کھا لیتا ہے تو کہتے ہیں اوہ میں نے کتنی غلطی کی، حرام کھا گیا، سیب میرا تو نہیں تھا، یہ تو کسی کا تھا، کیوں نہ ہو اس کو حلال کراؤں۔ چل پڑا جدھر سے پانی آ رہا تھا، کچھ دور چلے تو باغ کے سیبوں کا باغ ہے، سمجھ گیا یہاں سے گرا ہوگا، اندر گیا، وہاں بھی ایک جٹ تھا، لیکن جٹ ہوتے ہوئے فقہ معصوم سے کس طرح وہ آگاہ تھے۔ اس جٹ کو جا کے کہا کہ بھائی میں نے تیرے باغ کا سیب کھایا ہے پوچھے بغیر، مہربانی کر پیسے دینے کے لیے آیا ہوں یا مجھے حلال کر دے۔ وہ کتنا دقیق فقہ اہل بیت سے آگاہ تھا، کہتا ہے افسوس کہ یہ سارا سیب میرا نہیں، توجہ، آدھا میرا ہے آدھا میرے بھائی کا، یہ باغ ہم دونوں بھائیوں کا ہے، فقط میرا نہیں، میں آدھے کو حلال کر سکتا ہوں، دوسرے آدھے کو حلال کرنا میرے بس کی بات ہی نہیں۔ لگتا ہے اس نے توضیح المسائل کی کتاب الشرکت تو کیا شرح لما کی کتاب الشرکت کو پڑھا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں کتاب الشرکت میں لکھا ہے جب چند لوگ مل کے کاروبار کرتے ہیں جو درآمد ہوتی ہے ہر شریک اس میں حصے دار ہوتا ہے، یہ ہر دانے میں اتنے شریکوں کا حصہ ہوتا ہے۔ کہتے ٹھیک ہے تیری مہربانی، تو نے تو اپنا حلال کر دیا، دوسرے بھائی کا ایڈریس دے دے، کہا یہاں نہیں رہتا نجف میں رہتا، کہا کوئی حرج نہیں وہاں چلا جاؤں گا۔ اس وقت میرے بھائی یہ بسیں اور یہ چیزیں تو نہیں تھی نا، پیدل یا گدھوں خچروں پہ سوار ہوتا تھا، اردبیل سے نجف سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتا ہے، نجف پہنچا، کہتے پہلے سیب حلال کراؤں گا پھر امام کی زیارت کروں گا، ہو سکتا ہے کہ حرام کھائے ہوئے چلا جاؤں خدمت امام میں اور امام فرما دیں حرام خور میرے دروازے پہ، میں تو پہلے اس کو حلال کراؤں گا پھر خدمت امام۔ آیا، ایڈریس تو دیا تھا، دکلباب کی ایک بزرگ نکلے، کہاں سے آئے ہو؟ اردبیل سے۔ کیوں؟ بس آپ کے باغ کا ایک سیب کھا بیٹھا، آدھا آپ کے بھائی نے معاف کر دیا ہے اور آدھا آپ کا ہے، آپ سے حلال کرانے کے لیے آیا ہوں۔ بزرگ بھی سمجھ گیا کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے کہ آدھے سیب کو حلال کرانے کے لیے سینکڑوں میل مسافت، سمجھ گیا۔ کہتے دیکھ بھائی میں حلال کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، اس لنگڑی لولی اندھی گنگی بہری سے شادی کر لے، میں آدھا سیب حلال کرتا۔ کہتے ایک رات سوچنے کی مہلت دو، ساری رات سوچا، کہتے اگر اس لنگڑی لولی سے شادی کرتا ہوں دنیا برباد ہے، اور اگر حرام کھا کے مروں آخرت برباد ہے، آخرت کو برباد نہیں ہونے دوں گا، دنیا برباد ہوتی ہے تو ہو، آقا جی میں حاضر،
عقد ہو گیا، اجلے عروسی سجا، اندر گیا، حوروں جیسی خاتون دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ بزرگ کھڑے تھے، کہا کیوں باہر نکلے؟ کہا آقا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ وہ خاتون نہیں جو آپ نے کہی تھی، اس کی تو آنکھیں بھی ہیں، اس کے تو ہاتھ بھی ہیں، اس کے تو پاؤں بھی ہیں، آپ نے کہا تھا لنگڑی لولی ہے۔ آقا مسکرائے تھے، مسکرا کے فرمانے لگے میں نے جو کہا تھا اندھی ہے، مقصد یہ تھا آنکھیں ہیں لیکن اس نے زندگی میں غیر محرم دیکھا جو نہیں، اس کے کان ہیں، نہ جھوٹ سنا ہے، نہ غیبت نہ غنا، اس کی زبان تو ہے، نہ جھوٹ بولی ہے نہ غیبت کی ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، گناہ کی طرف گئی جو نہیں، یہ وہی ہے۔ اس جوڑے کے ملاپ سے احمد مقدس اردبیلی پیدا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ جب حرام حلال میں اتنی احتیاط کی جائے تو گود میں مقدس اردبیلی آتا ہے۔ یہ چند دن ہی پہلے میرے ایک دوست ریسرچ کر رہا تھا شہید مطہری پہ، پی ایچ ڈی کے عنوان سے مقالہ، اس نے عجیب بات کی، میں حیران رہ گیا۔ کہنے لگے ان کے والد کے حالات میں لکھا تھا کہ زندگی گزر گئی اپنی بیوی کے ساتھ، ایک دن اس کو کہتے ہیں کہ زندگی تو گزر گئی لیکن مجھے پتہ نہ چلا تو حسین ہے یا کوجی۔ تعجب کریں گے یہ کیا بات ہے؟ میرے بھائی حسین یا کوجی کا پتہ چلتا ہے جب کوئی اور عورت دیکھی جائے۔ حسن اور خوب نسبی ہوتا ہے۔ شہید مطہری کے والد کی زندگی گزر گئی، اپنی بیوی کے علاوہ غیر عورت کے چہرے کو دیکھا تک نہیں، تب مطہری گود میں آتا ہے۔ ایسی دانشگاہ میں تربیت کر، ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ بھی بیٹی کے پاس ہو، کیبل والے پروگرام بھی دیکھے اور گود میں بھی ابو زہرا آئے، نہیں، اتنی دھاندلی نہیں چلے گی۔ پہلے تربیت کر، آنکھیں ہوتے ہوئے اندھی ہو، زبان ہوتے ہوئے گونگی ہو، پھر نتیجہ نکلتا ہے میرے بھائی۔ یہ ماں باپ کی زحمت کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں وہاں کمی رہ گئی ہے تو خدا ان مؤسسین کا بھلا کرے جنہوں نے مدارس بنا دیے ہیں کہ ادھر کوئی کمی ہے تو ادھر وہ پوری ہو جائے گی۔ جب یہاں مربی شہید مطہری جیسے بیٹھے ہوں گے، مقدس اردبیلی جیسے بیٹھے ہوں گے تو تیرے بچے کی تربیت ایسی ہی کرے گے۔ اس لیے ہمارے بزرگ استاد آغا عاملی حفظہ اللہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان اپنے کھانے کے بارے میں غور کرے۔ فرمانے لگے ایک تو یہ ہے نا کہ سامنے کھانا ہے، حلال ہے، حرام ہے، پاک ہے، نجس ہے، اس میں غور کرے۔ اور اصل جو تعویل ہے اس آیت کی وہ یہ ہے کہ دیکھے علم کس دروازے سے حاصل کر رہا ہے، کہ پڑھانے والا کیسا ہے، مربی کیسا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں نے زیادہ تنگ کر لیا آپ کو، یہی عرض کروں گا، یہ حلال اور حرام کی تمیز ہی تھی کہ جس نے اہل بیت کے گھر اجاڑ کے رکھا۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، حسین نے اکبر بھی دیا، اصغر بھی دیا، عباس بھی دیا، قاسم بھی دیا، حبیب بھی گئے۔ خدا بھلا کرے۔ علامہ علی نقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ان سے بڑھ کے بھی حسین نے قیمت ادا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی بہنوں کے پردے، اپنی بیٹیوں کی چادر۔
علامہ اختر عباس صاحب مرحوم نے ایک جملہ کہا، میں نے خود ان سے سنا، فرمانے لگے جب آخری الوداع کر کے جانے لگے نا تو ارشاد فرماتے ہیں میری بہن زینب ذرا میری بیٹی فاطمہ کبریٰ کو میرے قریب کرو۔ اللہ اکبر۔ بی بی آگے بڑھی، اپنے دست مبارک سے اپنی بیٹی کے سر پہ چادر کو ٹھیک کیا اور کپڑے کی پٹی کے ساتھ چادر کو سر کے ساتھ باندھ دیا اور ارشاد فرمایا ساری بیویاں اسی طرح کر لو۔ رو کے پوچھتی ہیں کیوں؟ فرمانے لگے ہو سکتا ہے میرے بعد تمہیں جنگلوں میں دوڑنا پڑے، کہیں تمہارے سروں سے چادریں نہ اتر جائیں، یہی وجہ ہے میرے بھائیوں۔ جناب فاطمہ صغریٰ روایت کرتی ہیں کہ جب میرے بابے کی شہادت ہو گئی میں خیمہ کے دروازے پہ کھڑی تھی کہ پتہ نہیں مسلمان اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس نے میرے خیمے کا رخ کیا، جب میرے قریب آیا اور میں نے جنگل میں دوڑنا شروع کیا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ نیزہ میری پشت میں آ کے لگا، غش کھا کے بے ہوش ہو گئی، ہوش اس وقت سنبھلا جب سرحان زینب کبریٰ ہے، کہتی ہے فاطمہ اٹھو، اور پھپھی اماں اور کس طرح اٹھوں، حسین جیسے غیرت مند کی بیٹی ہو اور میرے سر پہ چادر نہیں۔ فرمایا بیٹا امتوں کے مثلوں کے اور تیری پھپھی کا برقع بھی لٹ چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔